السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ آج ہم تشریف لائے ہیں اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر محمد رضوان ڈوگر صاحب سے۔ پروفیسر رضوان صاحب ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں حجرہ شاہ مقیم میں، اور ایک چھوٹی عمر میں ایک بڑی کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بڑا اچھا بولتے ہیں اور بڑے موٹیویشنل شخصیت ہیں۔ آج ان کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو فراہم کریں گے اس ویڈیو میں۔ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں پروفیسر محمد رضوان ڈوگر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ رضوان صاحب آپ ایک تعلیمی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، یہ سفر شارٹ فارم میں ہمیں بتائیں۔ جی سب سے پہلے جی میں حجرہ شاہ مقیم سے ہی تعلیمی سفر اپنا سٹارٹ کیا ہے، اور یہاں پر ایک پرائمری اسکول ہے ایگل اسکول، وہاں سے میرا مڈل ہے۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول سے میٹرک کیا ہے۔ ہائی اسکول کے بعد بڑا شوق تھا میرا لاہور جانے کا، اور میں لاہور شفٹ ہوا۔ وہاں پہ میں نے سول لائن اسلامیہ کالج سے ایف ایس سی، اس کے بعد بی ایس سی میری پوسٹ گریجویٹ کالج اکاڑا کی ہے۔ اسی طرح ایم ایس سی جی سی ایف سائبر کیمپس ویکینڈ میں میں نے کی تھی، ساتھ میں میرا ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ تھا، اور جو ایم فل ہے میرا وہ یو ایم پی لاہور سے۔ تو یہ جو سفر رہا ہے الحمدللہ کہ میں اس سفر سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے جو کہ کسی بھی ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جب آپ ویکینڈ کلاسز کے لیے جاتے ہیں یا پھر آپ ریگولر کلاس سیشن کے لیے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب، تعلیم کے بعد جاب حاصل کرنا ہر ایک طالب علم کا، ہر ایک نوجوان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے جاب کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے جی میں نے 2016 میں نے جب بی ایس سی کی تو میں سوئفٹ کالج آف کامرس اینڈ سائنس پلدھول، اور اسی طرح غازی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے، وہاں سے میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ کیا تھا، اور دیٹ واز آسم۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے مطلب کہ پریکٹیکلی بہت زیادہ ایکسپیرینس پرسنس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میں 2018 میں پی جی سی ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، وہاں پہ میں نے تقریباً 2 سال گزارے ہیں ایز اے کیمسٹری لیکچرر۔ اس کے بعد میں لاہور اسپیئر کالج میں بھی 1 سال ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیمسٹری میں گزار کیا ہے۔ اس کے بعد جب ریسنٹلی حجرہ شفٹ ہوئے تو یقیناً میرے لیے بڑی اپرچونیٹی تھی کہ میں اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں ایز اے اسٹاف کوآرڈینیٹر یہاں پہ اپائنٹ ہوا۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب، اسپائر کالج آپ جانتے ہیں ایک برانڈ ادارہ ہے، ایک اچھا ادارہ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو ایک بڑے ادارے میں ایز اے اسٹاف کوآرڈینیٹر یا دوسرے الفاظ میں وائس پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ جاب آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، یا آپ کو یہ جو جاب حاصل ہوئی آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ میرے میں کیا خوبی تھی جس کے لیے مجھے ہی اس کے لیے چنا؟ سب سے پہلے عمران صاحب بات یہ ہے کہ جاب ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو یقیناً جب اس ادارے نے مجھے اپوائنٹ کیا تو میرے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ اس علاقے میں اسپائر کو ڈیفینیٹلی برانڈ تو ہے، لیکن اسپائر کو ایک دفعہ انٹروڈیوس کروانا بہت مشکل تھا۔ تو جب میں نے اس ادارے میں اپنا قدم جمائے تو یقیناً پرنسپل صاحب، میں یا پھر میرے ساتھ میرے کلیگ عابد صاحب، ہم نے کافی ایفرٹ کی، ہر گلی محلے کو، دکاندار، بازار، ہر جگہ پہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک نئے اسٹارٹ ہوتے ہوئے ادارے کو جب اسٹارٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کروانا مشکل ہے۔ جب آپ انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں تو پھر دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے میں بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ جب ہم نے اس ادارے کو انٹروڈیوس کروایا اپنے سچے الفاظ سے، اور اس کے بعد ان بچوں کو وہی چیزیں دی، پرووائڈ کی جو ان سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، تو یقیناً ہمیں ایک بڑا اچھا رسپانس ملا ہے سوسائٹی سے، اور کچھ چیزیں ہم نے ایسی بھی کی جو کہ باقی ادارے نہیں کر سکے۔ اور الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں میرا یہاں پر آنا یا پھر میرا ان کو اپوائنٹ کرنا میرے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب، اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم کیونکہ ابھی اسی سال لانچ ہوا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے کٹھن وقت میں ایک اچھا ایڈمیشن کیا ہے پہلے سال میں، الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھی اسٹرینتھ ہے، اور یقیناً جب ہم ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایک اچھا ایڈمیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلے ہی سال، اور یقیناً وہ کافی آگے فیوچر میں کافی اچھی پلاننگس کے ساتھ کھیل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم جیسے کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری حجرہ کی یہاں پہ ہم گریجویشن کی کلاسز بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں سائنسز میں یا باقی سبجیکٹس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایج ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے. اور اگر میں فیوچر کی بات کروں تو آئی ہوپ کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم ول بی دا ون آف دا گریٹسٹ انسٹیٹیوٹ آف دس سوسائٹی انشاءاللہ. بہت خوب انشاءاللہ. یقیناً اگر محنت کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتے. رضوان صاحب، ٹیچنگ کے حوالے سے یقیناً آپ کا ایک اچھا تجربہ ہے. ہمارے اساتذہ کے لیے اور جو لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے ان کے لیے آپ یہ بتائیے کہ ٹیچنگ فیلڈ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کیا گر آزمانا چاہیے یا کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ آدمی کی مارکیٹ میں، طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں ایک اچھی پہچان بن جائے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنا ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کبھی بھی برانڈ اور تنخواہ کے پیچھے نہ بھاگیں. جب میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو ایک بڑے نومینل سے چارجز میں، نومینل سے میری پے تھی اور کوئی اتنا برانڈ نہیں تھا، کیونکہ کبھی بھی ادارے برانڈ نہیں ہوتے، انسان خود برانڈ ہوتا ہے. تو جب آپ اس لحاظ سے ایفرٹ کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں، تو یقیناً آپ کسی جو لوکل انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں، ان کے لیے بھی اگر آپ ورک کریں تو آپ اس کو بڑا اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو اسپائر تو ڈیفینیٹلی پہلے برانڈ ہے، تو اس میں میرے لیے تھوڑی سی آسانی بھی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایک اچھے ادارے میں جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ جائیں تو یقیناً آپ کو دل سے اور اپنی لگن سے کام کرنا چاہیے، اور ایک ایسے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ ویٹ کریں، آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چانسز دے گا، ان چانسز کو آپ پازیٹیو وے میں کریں. تو جب پازیٹیو وے میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ایک دن ایسا دکھاتا ہے کہ وہ اچیومنٹ جو آپ کئی سالوں پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یقیناً مل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود پہ بلیو رکھیں، اپنی محنت کے ساتھ کام کریں، اور آپ کو وہ جو اچیومنٹ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان شاء اللہ ضرور ملتے ہیں. بہت خوب. رضوان صاحب، تعلیمی سفر میں اور تدریسی سفر میں یقیناً مشکلات، کٹھن حالات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. کیا آپ پہ کبھی ایسا دور آیا اور ان حالات سے باہر کیسے آئے؟ یہ تھوڑا سا میں بتائیں. عمران سر، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ بیئر کرتا ہے، ہمارے مڈل طبقے کا، جس میں آپ ہیں، میں ہوں، باقی لوگ بھی شامل ہیں. تو اس تعلیمی نظام میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے. میں نے ایم ایس سی، بی ایس سی اور ایف ایس سی بڑی مشکلات سے دوچار ہو کے کی ہے. ہم ایم ایس سی تک میں بسوں میں چھتوں پہ ٹریول کرتا رہا، اور ادھر میں کالج میں لیکچرر تھا، اور پھر ادھر ایم ایس سی میں چھتوں پہ ٹریول، بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، فیسز وغیرہ دینی ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ کہ وہ جو سارا سنیریو تھا جو میں نے کیا، اور آج میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ الحمدللہ کہ میں ایک اچھا جو ہے نا وہ ٹیچنگ کیریئر کے لحاظ سے بڑا اچھا مفید ثابت ہوا میرے ساتھ لیے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مشکلات سے نہیں گزرتے تو آپ ایک کامیاب پرسنالٹی نہیں ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو آپ انجوائے کریں، کیونکہ وہ مشکلات ہی آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ ایک اچھی پرسنالٹی اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں. رضوان صاحب، آپ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں. ایک پرائیویٹ ادارے میں اپنی پہچان بنانے کے لیے ایک شخصیت میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ باس از آلویز رائٹ. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ جس ادارے میں ہیں، جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس پرنسپل یا پھر ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی، یہ ایک گر ہے. اگر آپ اس لیول پہ نہیں، آپ ٹیچنگ لیول پہ ہیں یا پھر آپ لیکچرر کی پوسٹ پہ ہیں،
تو جو بھی آپ کے ساتھ جو آپ کو اوور میٹ کر رہا ہے یقیناً آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کریں، اور پرائیویٹ ادارے کو جتنا آپ ان سے لے رہے ہیں اس سے دگنا کام کر کے دکھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرائیویٹ ادارے میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میرا ٹائم سینیریو ہے 8 بجے آنا ہے 2 بجے جانا ہے، تو یہ مائنڈ سے نکال دیں، آپ اس ادارے کو اپنا ٹائم دیں تاکہ اس ادارے کو آپ کی قدر ہو، وہ کل کو یہ یاد کرے کہ اگر آپ اس ادارے میں نہیں بھی رہتے تو کہ اس ادارے میں کسی بندے نے کام کیا تھا اور اس ادارے کے پیچھے اس کی ایک بڑی وجہ بھی شامل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے اپنے سینئرس کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور یقیناً جب ہم جونیئرس ہوتے ہیں ہمیں بڑا کچھ بیئر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پی جی سی دیپالپور سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مبشر صاحب وہاں کے پرنسپل، وہ میرے خیال میں ایک ایسے پرنسپل ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو بہت چیزیں سکھاتے ہیں، تو یقیناً میں نے ان کی پرسنالٹی سے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ عاطف پرویز صاحب ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، تو یقیناً وہ بھی ایک ایسی ہستی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ تقریباً 7-8 ماہ سے کام کیا ہے۔ ان سے جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں شاید وہ میں نے کبھی نہیں سیکھی پہلے، ایز اے ایڈمنسٹریٹو پرسن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بہت رضوان صاحب، ہر شخصیت میں ہر بندے میں کچھ خواب ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے 10 سال بعد 20 سال بعد وہ مقام دے، میں فلاں جگہ پہنچوں۔ آپ اپنا فیوچر 10 سال بعد کس جگہ دیکھنا چاہتے دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں نا، تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ پہلے سے زیادہ مشکلات ہیں، بالکل آپ کو بہت ساری چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ میں پلاننگ ایک تھی میری، الحمدللہ پلاننگ کے تحت ہی میں اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، جیسے میں نے اکیڈمی بنائی تھی پہلے، اس میں ایک بڑا ہی نام میں نے کمایا حجرہ سوسائٹی میں، حجرہ کے لوگوں نے مجھے بڑا پیار دیا، عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ آگے جانے کا سوچتے ہیں تو اس ادارے کو پہلے رکھیں اور اپنے فیوچر کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ کو اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ اویل کریں اسے، کوئی اچھی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب ملتی ہے تو، لیکن اگر پرائیویٹ ادارے کی اگر آپ رسپیکٹ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں گورنمنٹ سے زیادہ ہمیں جو اچھی پے پیکیج ہے، اچھی سیلریز ہیں، اور جہاں پہ ہمارا اچھا سیٹ اپ چل سکتا ہے، وہ چھوٹے لیول پہ دیکھا جائے تو پرائیویٹ ادارہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو اچھی لیول پہ جو ملتی ہے، پی ایس 17 میں ملتی ہے، 18 میں ملتی ہے، یا پھر کمپٹیٹیو ایگزام کے بعد آپ جوائن کرتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو ضرور موو کرنا چاہیے۔ رضوان صاحب، بہت اچھا رہا آپ سے بات کر کے۔ ایک بہت ہی سادہ سا سوال ہے، بچپن یقیناً ہر بندے کا ایک خاص دور ہوتا ہے، اس سے کئی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ والدین کی سختی، وہ ابا جان کی ڈانٹ۔ تو بچپن کا آپ کا دور کیسا رہا؟ کس سے زیادہ پیار ملا؟ کیا کبھی والدین سے ڈانٹ بھی پڑی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ آپ نے کہا کہ کبھی والدین سے ڈانٹ پڑی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر دفعہ ہی والدین سے ڈانٹ پڑی ہے، اور جب بھی میں نے کوئی مطلب چھوٹا سا کام بھی ایسا کیا، کیونکہ بچپن میں بندہ بڑے کام کر جاتا ہے، تو میں نے اس مار کا بڑا سامنا کیا۔ میں نے اپنے اس مار کے اندر بھی اپنے پیرنٹس کا پیار دیکھا ہے، اور یقیناً اس پیار کی وجہ سے، اس کے مار کی وجہ سے آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو مار پڑتی ہے، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو پوچھتے ہیں، آپ کے اسکولس میں جاتے ہیں، آپ کے پوچھنے کے لیے کالز کرتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو آپ ایک بہت ہی ایسی ہستی ہیں ان کے لیے کہ وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے پیار کرتے ہیں، اور میں اپنا اندازہ اگر لگاؤں تو پیار وہ ہے جو آپ کے فیوچر کو سکیور کرنے کے لیے ہو۔ فیوچر کو سکیور تب مطلب کہ جب آپ کے اسکول میں ان کی موٹیویشن ہوتی ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرس کا انٹریکٹ ہوتا ہے، تو یقیناً اگر آپ مار نہیں کھاتے تو آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ یا تو آپ بائی سوسائٹی کی مار کھا لیں، یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کی مار کھا لیں۔ تو جب پیرنٹس کی مار کھاتے ہیں تو آپ کو سوسائٹی کی مار نہیں کھانی پڑتی۔ بہت خوب۔ یقیناً جو والدین اپنے بچوں پہ سختی کرتے ہیں تو وہی بچے اس ملک کا فیوچر سنبھالتے ہیں۔ تو رضوان صاحب، ایک آپ سے ہمارا ایک اور سوال ہے
وہ یہ کہ زندگی میں کئی ایک شخصیات انسان کے سامنے سے گزرتی ہیں، ان سے واسطہ پڑتا ہے. وہ سماجی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی بھی ہو سکتی ہیں، کئی اساتذہ نظر سے گزرتے ہیں. آپ کی زندگی کی سب سے آئیڈیل شخصیت جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہو زندگی میں، وہ کون سی ہے؟ میں نے اپنا جو ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کیا تھا نا، جہاں سے میں نے پروفیشنلزم سیکھا ہے، وہ سوفٹ کالج آف کامرس اینڈ سائنس دونوں والی پل ہے یہاں پہ ہمارے عبداللہ شکر مل کے پاس. وہاں پہ امجد علی دھول صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے، بڑی نفاست پائی جاتی ہے ان میں ایک چھوٹے لیول کے ادارے کو چلاتے ہوئے جو پروفیشنلزم میں نے دیکھا ہے، وہ یقیناً میں نے کسی بھی ادارے کے پروفیشنل انسان میں نہیں دیکھا. تو جو گیسچرز اینڈ ایٹیچیوڈ ان کی پرسنالٹی میں ہے، یا جو موٹیویشن ان کی پرسنالٹی میں ہے، وہ میں نے کم ہی کسی میں دیکھی ہے. تو میرے خیال میں اپنے اگر آئیڈیل پرسنالٹی کا ہوں تو وہ امجد علی دھول صاحب. بہت خوب. اچھا، اس کے ساتھ ہی رضوان صاحب، زندگی میں ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کو ہم شجر سایہ دار کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم اگر اپنے بیک پہ دیکھیں اور ہم غور کریں کہ اگر وہ بندہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں اس مقام پہ نہ ہوتا. آپ اپنی آج کی اس کامیابی کا سہرا کس کے ساتھ ڈیفینیٹلی پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس میں سے اگر مجھے چوز کرنا پڑے تو میرے والد صاحب ہیں. انہوں نے مجھ کو بڑی ایفرٹ کی ہے، مجھے بڑی محبت دی ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ آج میں اس حجرہ شام ٹیم میں ایک اگر عزت کی جگہ شامل ہوں، عزت لے رہا ہوں، تو یقیناً ان کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ تمام ٹیچنگ کیریئر میں، میرے اسٹڈی کے کیریئر میں، تعلیمی کیریئر میں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے. ان کی موٹیویشن میرے لیے بڑی ضروری تھی، اور جو میری ماں کی دعائیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہر انسان کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ دونوں میرے ماں باپ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہر لحاظ سے، اور مطلب کہ وہ امبریلا کی طرح میرے ساتھ ہے. رضوان صاحب، کوئی گیم کھیلتے ہیں؟ کسی گیم میں انٹرسٹ ہو؟ جی، میں کرکٹ کھیلتا رہا. کرکٹ میں نے کافی دیر 7-8 سال کرکٹ کھیلا ہے، میٹرک میں، ایف ایس سی میں، بی ایس سی میں. لیکن اب کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ کرکٹ یا پھر گیمس کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ ایک اچھی گیم ہے، اس میں بندہ ہونا چاہیے. اچھا رضوان صاحب، ہمارا آخری سوال ہے آپ سے. ہمارے کئی ایک طلباء، ٹھیک ہے، ہمارے جن باتوں کو سنیں گے، ہمارے انٹرویو کو سنیں گے، ہمارے طلباء کے نام اینڈ پہ ایک پیغام دیجیے. رسپیکٹ، عزت اپنے ٹیچرس کی. میں نے اپنے استاد، جس میں کافی لوگ شامل ہیں، میں ان کے نام اگر لینا چاہوں تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو میں میٹرک کے شبیر حسین صاحب میرے اساتذہ میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. انہوں نے، جعفر صاحب بھی شامل ہیں اس میں، انہوں نے مجھے رسپیکٹ کرنا سکھائی. اور آج بھی جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں تو میں، چاہے میں نے اکیڈمی بھی بنائی رکھی، میں نے کالجز بھی جوائن کیے، لیکن جہاں بھی مجھے ملتے ہیں تو میں ان کے سامنے آنکھیں جھکا کے ملتا ہوں. اور اس کا صلہ مجھے کیسے ملا ہے کہ جب بھی مجھے تو میرا اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی آنکھیں جھکا کے ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت، رسپیکٹ سوسائٹی میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچرس کو ہمیشہ رسپیکٹ سے بلائیں، اپنے اساتذہ کو رسپیکٹ سے بلائیں. آپ کی سوسائٹی میں رسپیکٹ خود ہی بن جائے گی. تو ٹیچرس کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی جو باتوں کو ماننا، یہ نہیں ہے کہ گلی میں دیکھا ہے آپ دوسری گلی سے گزر جائیں. کوشش کریں کہ ان کے پاس جائیں، ان سے سلام لیں، ان سے ڈسکشنز کریں. تو یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کلاس میں، باہر، گلی محلے میں اپنے استاد کی عزت کریں، چاہے وہ آپ تعلیمی نظام میں دیکھ لیں، چاہے پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. تو اس سے آپ کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے لائف میں. بہت شکریہ پروفیسر محمد رضوان ڈوگر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.